ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جاگنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ میری جان سے پیاری ماں مجھ سے رخصت ہو چکی تھی اور میں اتنے سالوں بعد اس سے مل بھی نہ سکی۔ قسمت نے کیسی ستم ظریفی کی تھی، میں سمجھ ہی نہ سکی۔ میرے سامنے رکھا کھانا کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن بھلا جس کی ماں اس دنیا سے گزر جائے اسے کھانے پینے کا ہوش کہاں رہتا ہے؟ یہ خبر بجلی بن کر میرے اوپر گری تھی اور میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میری ساری خوشیوں پر پانی پھر جائے گا، اور میں جو اپنی ماں کو اپنی پرسکون زندگی کی نوید سنانے کے لیے آئی تو وہ خوشخبری سننے سے پہلے ہی میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اس کے بستر پر لیٹی اس کی یادوں میں گم تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے اتنی جلدی کیسے گزر گئی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کئی سالوں پہلے میں اپنی ماں سے ملی تھی اور پھر میں نے اپنی زندگی روپوشی میں گزاری۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی داستان تھی۔ پھر جب میں اپنی ماں سے ملنے آئی تو وہی نہ رہی۔ ایسے میں میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا اور میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اسی کے کمرے میں بیٹھ کر اسی کو یاد کرنے لگی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ دکھی کر دینے والا تھا، لیکن میں اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے میں کب اپنی ماں کے بستر پر اسے یاد کرتے کرتے لیٹی ہوش ہی نہ رہا۔ رو رو کر شاید میری آنکھیں سوج چکی تھیں اور اسی وجہ سے میں جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ حالانکہ میرا غم تو اتنا بڑا تھا کہ مجھے نیند بھی نہ آئے، لیکن شاید ماں کی یاد نے میرے دل کو ایک سکون سا دیا تھا کہ اس کی انہی یادوں میں گم ہو کر میں اس کے بستر پر لیٹی اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ تھوڑی سی دیر بعد ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھل گئی اور میں ششدر رہ گئی۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ بھی اپنی ماں سے متعلق، وہ بہت زیادہ حیران کن تھا، اور میں خواب میں اس کے بولے جانے والے الفاظوں پر ہی کافی دیر تک جا کر غور کرتی رہی۔ میرا دماغ ایک دم سے جیسے سن سا ہو گیا۔ خواب اپنی پوری جزیات کے ساتھ مجھے یاد آنے لگا۔ میری ماں خواب میں جو کچھ مجھے کہہ کر گئی تھی وہ میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ڈر کے مارے میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ وہ خواب میں بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہی تھی اور کچھ حد تک غمگین بھی۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہے نا؟ دیکھنا، میرا اللہ مجھے انصاف ضرور دلائے گا اور تیرا دکھ کم ہو جائے گا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ خواب میں کہے گئے میری ماں کے الفاظ جیسے ہی میرے ذہن میں گونجے تو میں حیران رہ گئی کہ بھلا ماں اس دنیا سے گزر گئی اور اس کے یہ الفاظ مجھے بستر پر خواب میں کیسے سنائی دیے؟ اس کا بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کافی دیر تک میں اسی بات پر غور کرتی رہی۔ میرا دل ایک دم سے جیسے بے چین ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بھائی بھابھی الگ غمگین تھے اور میں تو جیسے ایسی ہو گئی تھی جیسے پوری دنیا ہی بچھڑ گئی ہو۔ لیکن پھر امی کی طرف سے آنے والا وہ خواب، کیا یہ خواب اشارہ تھا یا ماں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کیا کوئی ایسی بات تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی؟ ویسے بھی میں سے کافی سالوں سے الگ رہی، دور رہی، تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا کوئی ایسا راز تھا جو مجھے معلوم نہ تھا، یا پھر ماں مجھے خواب میں یہ الفاظ کہہ کر تسلی دے رہی تھی، یا پھر اشارہ کر رہی تھی؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں اور زیادہ بے چین ہو گئی اور کافی دیر تک کمرے میں ٹہلتی رہی۔ نیند اب بالکل ہی اڑ چکی تھی، ویسے بھی غم کی وجہ سے کوسوں دور تھی، لیکن پھر خواب میں ماں کے یہ الفاظ مجھے سر سے لے کر پیر تک ایک عجیب قسم کی تکلیف میں مبتلا کر گئے۔ آخر میری ماں کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ مجھے خواب میں یہ کہہ رہی تھی کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا؟ بھلا یہ ظالم کون تھا؟ کیوں میری ماں نے مجھے الفاظ کہے
اور وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، ایسا سوالیہ نشان کہ جس کا کوئی جواب مجھے سمجھ ہی نہ آیا۔ میں نے گہری سانس بھری اور وہیں ماں کے پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک اپنی سوچ کے گھوڑے دہراتی رہی تو میرے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ مجھے اس واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے، بلکہ مجھے اس خواب کے بارے میں ہر کسی سے معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے سوچا اور ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جو کچھ میرے دماغ میں آیا تھا اسے عملی جامہ پہنانے کی دیر تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اگلی صبح ہوتے ہی مجھے کیا کرنا ہے، لیکن اب میں ایک بار پھر سے بستر پر لیٹی تو ضرور تھی، لیکن اگلی صبح کے انتظار میں تک جلدی سے صبح ہو اور میں جلدی سے نہیں اپنے اندر پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ کر سکوں، لیکن اگلی صبح کے انتظار میں کہ جلدی سے صبح ہو اور میں اپنے اندر پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ کر سکوں اور اپنی ماں کے ان الفاظوں کی روشنی میں پتہ کر سکوں کہ معاملہ کیا تھا۔ یہی سوچ کر سب سے پہلے میں نے پڑوسن سمینہ آنٹی کا رخ کیا۔ وہ کافی عرصے سے وہیں مقیم تھی، جب میں گھر چھوڑ کر گئی تھی تب سے لے کر اب تک وہ وہیں پر موجود تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور رو رو کر ان کو سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے جو کچھ مجھ پر انکشافات کیے اسے سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان اور زمین میرے سر پر آ گرے ہوں اور میں اب کبھی اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں صالحہ منظور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کہ انہیں بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی کم سے کم 4-5 بیٹیاں تو ضرور ہوں، اور میں ابو کی یہ خواہش سنتی تو ہنس پڑتی، کہتی ابو زمانہ تو چاہتا ہے کہ ان کے بیٹے ہی ہوں، اور آپ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ مجھے کہتے کہ بیٹا، بیٹیاں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوتی ہیں اور انہیں آخر وقت تک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ان کی بات سن کر میں ان سے گلے لگ جاتی، کہتی آپ کی یہ بیٹی بھی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے والد صاحب ہم دونوں بہن بھائی کو اتنی جلدی اکیلے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ امی بھی ہم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن والد صاحب کی تو بات ہی الگ تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے وقت ہماری عمریں کچھ زیادہ نہ تھی، یہی کوئی 13-14 برس کے لگ بھگ عمر تھی۔ بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ بھائی نے نوکری شروع کر دی اور امی نے لوگوں کے گھروں کا کام کرنا۔ البتہ یہ بات تھی کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کافی بڑا تھا۔ امی کے مشورے سے ہم نے وہاں گھر کا ایک حصہ کرائے پہ چڑھا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں کافی سہولت میسر ہو گئی اور حالات تھوڑے بہت بہتر ہوئے۔ ابھی ہم نے سکھ کا سانس لینا شروع ہی کیا تھا کہ ابو کے سوتیلے بھائی ہم پر گھر کے لیے کیس کرنے کا کہنے لگے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ گھر میرا بھی ہے، جبکہ امی گواہ تھیں کہ ابو کے سوتیلے بھائی کو ان کے والد صاحب یعنی امی کے سسر نے جو گھر دلا کے دیا تھا وہی ان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ابھی دن رات امی پریشانی میں گزارتی کہ آخر سوتیلے چچا ہم سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی بدنیتی ہم پر کھلتی چلی گئی، اور انہوں نے امی کے سامنے ایک شرط رکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یہ گھر میرے حوالے کر دیں اور اس گھر سے نکل کر میرے گھر میں آ جائیں، جو کہ 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور چچا نے اس کی حالت انتہائی بری کر کے رکھی ہوئی تھی، اور دوسری شرط انہوں نے میرے حوالے سے رکھی کہ اگر آپ گھر ہمارے حوالے نہیں کرتی تو ہمارے گھر سے رشتہ ہی جوڑ دیں، جس کے دوسرے معنوں میں یہ مطلب تھا کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ گھر لکھ کر دے، تاکہ جب وہ بیاہ کر آئے تو یہ گھر خود بخود ان کے نام ہو جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی۔ امی ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بھائی اور میں عمر میں زیادہ بڑے نہ تھے، لیکن بھائی نے امی کو حوصلہ دیا کہ میرے کچھ جانے والے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پر دباؤ ڈالیں گے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ امی مطمئن ہو گئی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ مطمئن ہونا ہی ہمارے گھر میں قیامت کھڑی کر دے گا۔
تھوڑے عرصے کے لیے تو سوتیلے چچا چپ ہو گئے، لیکن پھر جو میری زندگی کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنا شروع کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ بھائی اپنی جاب میں مصروف ہو گیا، گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور کرایہ بھی آتا تھا۔ یہی بات سوتیلے چچا کو برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے ایک بار پھر سے امی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن اس بار ان کے دباؤ ڈالنے کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ میں چونکہ کالج میں پڑھا کرتی تھی اور میرا جنون تھا کہ میں پڑھائی کر کے آگے اچھی سی نوکری کروں تاکہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں۔ ابو کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے میری بہت سی خواہشات ایسی تھی جو ابو کے انتقال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی، لیکن میں انہیں اپنے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا کالج جانا میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کرے گا اور میں اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ ہوا یہ تھا کہ سوتیلے چچا کا یہ سارا تماشا کرنے کا مقصد اپنے نشئی بیٹے کی خواہش کو پورا کرنا تھا، اور اسی خواہش کی آڑ میں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنا شروع کر دی۔ ان کے بیٹے کا نام سہیل تھا اور سہیل مجھے پسند کرنے لگا۔ مجھے پتا بھی نہ چل سکا، لیکن میں اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ایک نمبر کا بگڑا، آوارہ اور نشئی لڑکا تھا جو نشے کی لت میں بری طرح مبتلا تھا۔ میں اسے کیسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتی، جبکہ وہ عمر میں بھی مجھ سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ امی کو جب یہ پتا چلا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور ڈرنے لگی۔ بھائی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ آفس کی جاب کے دوران اسے ایک لڑکی پسند آ گئی اور وہ عشق و معشوقی کے چکر میں پڑ گیا۔ امی اب میرے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ چچا نے اس حد تک جرأت کر لی تھی کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو مجھے ایک بار کالج لینے کے لیے بھیجا تھا، اور یہی امی کی بس ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پر کوئی آ جائے۔ اسی دوران بھائی نے شادی کا واویلا کرنا شروع کر دیا۔ امی اب دو محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ ایک تو انہیں سوتیلے چچا کا مسئلہ درپیش تھا، جس میں بھائی نے اب دلچسپی لینا کم کر دی۔ بھائی نے تو صاف اور سیدھے طور پر امی سے یہ بھی کہہ دیا کہ کیا خرابی ہے اس میں، نشہ کرتا ہے، لیکن شادی ہو جائے تو کیا پتہ سدھر جائے۔ امی بھائی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ کافی حد تک خود غرض ہو گیا۔ ایسے میں مجھے ابو کی بات یاد آ گئی، جو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں والدین کے لیے ان کے بڑھاپے میں بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں، اور امی کے بڑھاپے میں بھائی نے امی کو اتنی زیادہ تکلیف دی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں بس اپنی شادی کی فکر تھی۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ صالحہ کا معاملہ آپ اپنے طور پر نپٹا لیں، ہو سکے تو اس کا رشتہ طے کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ ویسے بھی اسے کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیانا ہی ہے، اور اگر کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو ہمیں جہیز کے لیے بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری برادری میں لڑکی کو بہت زیادہ جہیز دیا جاتا ہے، اس لیے میری ماں نے تو اس کی سہیل سے ہی شادی کر دے۔ سوتیلے چچا سے ہم کچھ لینے دینے کا معاملہ طے کر لیں گے۔ امی کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور اس رات وہ میرے سامنے بہت زیادہ روئی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگی، تو یہاں سے چلی جا، تیری زندگی میں اپنی زندگی میں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس دن میں ابو کو یاد کر کے بہت زیادہ شدت سے روئی کہ اگر وہ ہوتے تو مجھے یہ سب کچھ نہ برداشت کرنا پڑتا۔ امی سے میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی، کس کے پاس رہوں گی؟ میرا تو کوئی آپ کے علاوہ سہارا ہی نہیں ہے۔ بھائی کو بھی میں نے مردہ ہی تصور کر لیا۔ امی بس میری ہی پریشانی میں دن بدن بچلتی جا رہی تھی۔ اسی دوران بھائی نے اپنی شادی کا واویلا مچانا شروع کر دیا، تو امی نے خاموشی سے اس کی شادی کر دی۔ بھابھی گھر میں آئی تو شروع کے کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، وہ اچھی لڑکی ثابت ہوئی، لیکن دوسری طرف سوتیلے چچا والا معاملہ پھر بھی نہ نمٹ سکا۔ وہ اب اپنے نشئی بیٹے کو بار بار کالج میں بھیجتے تو مجھے اپنی عزت کا بھی خطرہ محسوس ہوتا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی اب مجھے کیا کرنا چاہیے،
کہ یہاں تو بھائی نے منہ پھیر لیا ہے، وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو گیا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا اور نہ چچا سے کوئی بات کر رہا ہے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کل رات کو میں نے چپکے سے سمینہ آنٹی جو کہ ہمارے برابر میں رہتے تھی ان کی مدد سے ایک رشتے والی سے بات کی ہے، ان کا لڑکا راضی ہے، لیکن اگر ہم یوں شادی کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اور ممکن ہے کہ تمہارے سوتیلا چچا اپنے نشئی بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر دے اور شادی ہی نہ ہونے دے۔ امی کی بات سن کے میں رو پڑی، کہنے لگی، امی میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ امی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو جانتی ہوں، وہ ہمارے دور پڑے کے ایک رشتے دار کا بیٹا ہے اور کافی نیک اور سمجھدار ہے، تم اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر لو، سمجھو کہ میں تمہیں خود بھاگنے کی اجازت دے رہی ہوں تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے اور تمہیں خوش و خرم زندگی گزار سکو۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، امی پیچھے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، کہنے لگی، میرے ساتھ میرا خدا موجود ہے، تم اپنی فکر کرو اور جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ سمینہ آنٹی سے میں نے سارا معاملہ طے کر دیا ہے، وہ اپنی جانے والی کو تمہارے ہمراہ کر دیں گی اور تم ایک نئے شہر میں نئی زندگی گزارو۔ حالانکہ میں نے تمہاری شادی شدہ زندگی کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن اب یوں تو یوں ہی سہی، سوتیلے چچا کے مظالم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں اگر انہوں نے کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکی۔ امی کی بات سن کے میں زاروں کے تار رو پڑی، وہ رات میرے لیے بہت بھاری رات تھی۔ امی نے میرا بیگ بنایا اور مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ اگلے دن بھائی بھابھی کے سامنے امی نے یہ تماشا کرنا تھا کہ میں یعنی صالحہ بھاگ گئی ہے اور وہ اپنے کسی کلاتھ فیلو کو پسند کرتی تھی جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ سارا منصوبہ امی نے مجھ سے بیان کیا تھا اور میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ بس آپ میری فکر مت کیجیے گا، آپ اپنے آپ کو بچائیے گا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا سوتیلا چچا مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی مجھے تمہارے بھائی اور بھابھی کا ساتھ نصیب ہے۔ بھابھی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا مزاج کیسا ہے، کبھی اچھی ہوتی تو بہت اچھی ہوتی اور کبھی بری بن جاتی تو پھر ان سے برا کوئی نہ ہوتا۔ میں نے امی کو اللہ کے حوالے کیا اور جاتے ہوئے رو پڑی۔ اب شاید میری زندگی میں یہی آنسو لکھے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ امی کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت زیادہ بہتر اور درست ثابت ہونے والا ہے۔ میں سمینہ آنٹی کے ہمراہ ان کی ایک جانے والی کے گھر پر پہنچ گئی جہاں میرا خفیہ نکاح ہوا، اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ ان کے آبائی گاؤں آ گئی جہاں میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ میرے اپنے سگوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا تھا، بھائی نے تو ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اور اب میں ایک انجان گاؤں میں انجان شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے میرا خوب ساتھ دیا، اور زندگی کا ایک مشکل ترین لمحہ ختم ہوا تو ایک بہترین لمحہ شروع ہوا جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر کا نام امین تھا، وہ واقعے میں امین تھے اور میرے حوالے سے اللہ کو جواب دیتے، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ انہوں نے مجھے ہر حال میں یہ یقین دلایا کہ میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی کہ مجھے ہر وقت اپنی ماں کی یاد آتی رہتی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی اور تسلی دیتی کہ کبھی نہ کبھی تمہاری امی کو ہم یہاں بلائیں گے اور یہیں اپنے پاس رکھیں گے، جتنے دن چاہے تم انہیں اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ لیکن امی کو بلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اگر سوتیلے چچا کو پتہ چل گیا تو ان کا نشئی بیٹا مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھی نہ آ جائے۔ میری خوبصورتی شاید میرے لیے دشمن بن گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہونے دیا کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے ہر لمحہ میرا ساتھ دیا، میری دل جوئی کرتے، میرے ساتھ ہنستے بولتے تاکہ میں امی کی یاد کو بھول سکوں۔ لیکن وہ میری ماں تھی، میں انہیں بھول تو نہ سکی، البتہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اکثر رات کو مجھے ان کی بے حد یاد آتی
ان کے ہاتھ کے کھانے، ان کا میرے سر میں تیل لگانا، ان کا مجھ سے محبت کرنا، میری فکر میں گھلتے جانا، اور پھر آخری لمحات میں انہوں نے جو فیصلہ کیا، اس کے بعد میں تو جیسے ان کے لیے تڑپ کر رہ جاتی۔ زندگی میں آہستہ آہستہ میں مصروف ہو رہی تھی، لیکن دن میں موجود یاد کا ایک کھانا ان کے لیے وقف ہو گیا۔ میرا دل چاہتا کہ میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں، ان کے گلے لگوں اور ان سے کہوں کہ امی، آپ نے میرے لیے میری زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہوتا کہ کہیں امی کو کسی نے کوئی نقصان تو نہ پہنچا دیا۔ میرا امی سے بالکل بھی کوئی رابطہ نہ تھا، کیونکہ یہ امی کا ہی فیصلہ تھا کہ اگر تم رابطہ رکھو گی اور آنا جانا میل جول رکھو گی تو پھر شاید ایک بار پھر سے تم ان کی نظروں میں آ جاؤ، اور اس بار تو تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ اگر وہ کچھ غلط فیصلہ کریں اور کچھ تمہارے شوہر کو ہی نقصان پہنچانے کی کریں گے تو ایک بے گناہ آدمی بے قصور مارا جائے گا، اس لیے گمنامی کی زندگی بسر کرو۔ وہاں امی نے مشہور کر دیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں، اس لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو میرے بارے میں پتہ بھی ہوگا۔ دن گزرنے لگے، میری زندگی حسین ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کالج میں داخلہ بھی دلوا دیا۔ ہم اس گاؤں سے ایک دوسرے شہر آ گئے، وہاں ان کی اچھی نوکری مل گئی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے کہ یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہے، جبکہ میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ سب کچھ میری ماں کی بدولت ہے، جنہوں نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی چنا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر کامیابی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہا کرتی کہ میری ماں کی کچھ خیر خبر تو لاؤ تاکہ میں ان سے مل سکوں۔ وہ کہتے کہ تم صبر سے اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے راستہ کھولیں گے اور ہم دونوں مل کر امی سے ملنے جائیں گے۔ کبھی کبھی میرا دل بہت زیادہ ڈر جاتا کہ کہیں بھائی بھابھی کا سلوک امی سے غلط تو نہیں ہوگا، لیکن پھر میں سر جھٹک دیتی کہ بھائی میرا اتنا بھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ امی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ البتہ وہ میرے معاملے میں ایسا بن گیا تھا، لیکن میں نے اسے حقیقت سے منہ موڑ لیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب اللہ پاک میرے لیے خود راستے کھول دے۔ وہ دن ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں اپنے سسرال میں موجود تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ خبروں میں بتایا گیا کہ شہر کا ایک بہت بڑا گنڈا پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کی تصویر سکرین پر چلنے لگی۔ میں جو چائے پی رہی تھی، ایک دم سے چائے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر میرے پاؤں کو جلا گئی۔ سکرین پر نظر آنے والا چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل کا تھا، وہی سہیل جو سوتیلے چچا کا نشئی بیٹا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی، کہنے لگی دیکھیں، آخر کار اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اب سب میری ماں کے بارے میں پتہ کریں کہ جب وہ شخص ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہوں، تو مجھے اب اپنی ماں سے ہر حال میں ملنا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں کل ہی صبح ان کے بارے میں پتہ کرواتا ہوں کہ آیا وہ اسی شہر میں ہے یا کسی اور شہر رہنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اگلی صبح وہ جلدی کام پر نکلے اور دوپہر کو ہی واپس لوٹ آئے۔ مجھے خوشخبری سنائی کہ تمہاری امی اور بھائی بھابھی نے گھر نہیں تبدیل کیا، وہ ابھی وہیں رہتے ہیں۔ انہیں گاؤں میں ایک رہنے والے سے پتہ چلا تھا جو 2-3 سال پہلے وہاں گیا تھا۔ کہنے لگا وہ ابھی بھی وہیں رہائش پذیر ہوں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ خبر پکی ہو۔ میں نے فوراً سے اپنا سامان بنایا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ مت آئیے گا، کیونکہ بھائی بھابھی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ایک کھیل تھا اور میں بھاگی نہیں تھی بلکہ میری شادی ہو گئی تھی، اور وہ بھی امی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ چنانچہ میرے شوہر نے میری بات مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی حفاظت کرنے کا کہا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے مطلوبہ بس میں بٹھایا اور میں ایک شہر سے دوسرے شہر بس کے ذریعے امی سے ملنے کے لیے جانے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 5-6 سال ہو گئے تھے اس بات کو، اور میں امی سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ 5-6 سال ایک بیٹی کا دل میکے سے دور رہنا اور اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھنا،
یہ سب کچھ ایک انتہائی مشکل گھڑی تھی جو مجھ پر گزری، اور میں نے اسے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ سارے راستے میرا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ اب سارے جدائی کے لمحات ختم ہو گئے ہیں اور ملن کے لمحات شروع ہو گئے ہیں۔ گاڑی جیسے ہی شہر کے وسط میں رکی، میں نے فوراً سے بس سے اتر کر ایک ٹیکسی لی اور امی کے گھر کا پتہ جو مجھے ازبر تھا وہاں پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں لا کر دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تو امی کے چہرے کے بجائے بھابھی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئی، کہنے لگی تم یہاں کیسے؟ تم نے تو بھاگ کے شادی کی اور ہمارا نام ڈبویا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ امی سب جانتی تھی، امی کو بلائیے، میں ان سے ہی بات کروں گی۔ مجھے یہ تھا کہ امی میری ہمت بنے گی اور میں بھائی بھابھی کو بھی سب سمجھا لوں گی، لیکن وہ میری شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ میں حیران ہوئی، ان سے کہا کہ آپ پلیز امی کو بلائیے نا، مجھے اندر آنے دیجیے، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میرا دل ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آپ کی بات کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں اندر آئی اور خالی اور ویران گھر دیکھ کر میرے دل کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچی۔ میں نے کہا امی کہاں ہیں؟ ضرور سمینہ آنٹی کے پاس گئی ہوں گی، میں ان سے جا کے مل کر آتی ہوں۔ تو بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے گلے مل کے رونے لگی، کہنے لگی ہوش کر، کیا ہو گیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو کہ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم نے آنے میں واقعی دیر کر دی ہے۔ تمہاری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور انہیں تیسرا دن ہے۔ یہ سنتے ہی میں زمین بوس ہو گئی اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ لوگوں نے ضرور امی کو مجھ سے ایسا مذاق کرنے کا کہا ہے، اور اب مجھ سے ایسا مذاق کر کے نہ جانے کیوں میرے دل کو چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی ہمت کرو، حوصلہ کرو، ہم بھی مسلسل 3 دن سے زخم اور صدمے کو سہنے کے لیے ہمت پیدا کیے ہوئے ہیں، جو کہ بہت بڑا ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو تمہارے بھائی اس گھر میں ہی موجود ہے، جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ تو اس گھر میں 3 دن سے آفس بھی نہیں گئے ہیں۔ ان کی بات سن کے میں زاروں کے تار رونے لگی۔ ہم نے مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ پورے 6 سال میں نے ان کو دیکھنے کے لیے تڑپی ہوں۔ ان کی یاد میں نے کوئی دن ایسا نہ تھا جو نہ گزارا ہو۔ ان کی یاد سے کوئی دن خالی گیا ہی نہیں۔ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ انہیں کم سے کم میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا نا۔ میں روتی بلکتی بھائی کے کمرے میں آئی تو وہ امی کی تصویر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے گلے لگایا، کہنے لگے تم کہاں چلی گئی تھی؟ امی ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی اور آخر کار وہ بیماری میں مبتلا ہو کر اس گھر سے چلی گئی۔ کیا تم نے شادی کر لی تھی؟ اگر کوئی پسند تھا تو مجھے بتاتی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ امی نے مجھے سوتیلے چچا کے بیٹے سہیل سے بچانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ میں نے بھاگ کے شادی کر لی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے خود میری شادی میرے شوہر امین سے کروائی، اور پورے 6 سال بعد جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ امی نے اس خبر کی تصدیق کی کہ سہیل اب اس دنیا میں نہیں ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو میں امی سے ملنے آئی، اور یہاں یہ خبر میری منتظر ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آخر ایسا کیوں ہو گیا، کیوں وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ میں روتے روتے کہنے لگی، مجھے ایک دم سے بہت سی بے چینی نے آ گھیرا۔ زندگی میں جس چیز کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ روتے روتے میں امی کے کمرے میں گئی اور ان کی ہر ایک چیز کو ہاتھ لگا کر انہیں محسوس کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے بہت قریب ہیں، میری باتیں سن رہی ہیں اور مجھے محسوس کر رہی ہیں، بلکہ ان کا پورا وجود مجھے محسوس کر رہا ہے۔ میں ان کے بستر پر لیٹ گئی اور روتے روتے کب ان کی یادوں میں کھو کر میری آنکھ لگ گئی، مجھے خود پتہ نہ چلا۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ امی میری طرف آئی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں، اٹھو صالحہ، تم سے ایک بات کہنی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، انہیں ضرور سزا ملے گی، تب کہیں جا کر میری روح کو سکون ملے گا۔ یہ خواب دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا، لیکن
پھر جب خواب میں امی کے الفاظوں پر غور کیا تو ایک دم سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کے یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ میں سوچنے لگی۔ رات کے اس پہر میں بیٹھ کر امی کے خواب پر غور کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے خواب میں واضح طور پہ اشارہ دیا کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ امی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا؟ کیا سوتیلے چچا نے تو امی کو اس حال میں نہیں پہنچایا؟ ایک دم سے میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا، لیکن رات کے اس پہر مجھے ان تمام سوالات کے جوابات کون دے سکتا تھا؟ کیونکہ بھائی کے بقول تو امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ تب تک ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایک دم سی بے چینی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں ان تمام سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے سمینہ آنٹی کے پاس جاؤں گی۔ وہ مجھے ان تمام سوالات کے جوابات دیں گی اور میں جان جاؤں گی کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں سمینہ آنٹی کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہنے لگی، تو میں ایک بات بتاتی ہوں، اپنے بھائی بھابھی کو نہ بتانا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تو خود اتنے غمگین ہیں، امی کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا۔ تمہاری ماں نے تو مجھ سے عرصہ ہوا ملنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ گھر سے نکلتی ہی بہت کم تھی۔ ایک دو بار جب وہ مجھے اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی نظر آئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی اشارے سے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دیا، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سوتیلا چچا ابھی تک تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے بات کروں۔ جب بھی کہتی تھی، تمہاری بھابھی کہتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اور ایسا کافی عرصے تک رہا۔ پھر 2-3 دن پہلے جب ان کی وفات ہوئی، اسی دن گھر سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا، کیونکہ تمہاری بھابھی انہیں گھر میں ہی رکھتی تھی، اور جب کبھی میں ان سے ملنے جاتی تو یہی سننے کو ملتا کہ وہ بیمار ہے، یا سو رہی ہیں، یا گھر پہ نہیں ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ تمہاری ماں ہم دونوں کا اتنا طویل ساتھ کیسے بھول گئی۔ مجھے ضرور دال میں کچھ کالا لگتا ہے، تم اس بات کی تحقیق کرو۔ مجھے زیادہ کچھ تو نہیں پتا، لیکن جتنا پتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ سمینہ آنٹی کی بات سن کے مجھے بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے فوراً سے امین کو فون ملایا اور انہیں کہا کہ وہ فوراً سے یہاں پہنچے۔ امی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جس چیز نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا ہے وہ ان کے انتقال کی بجائے ان کے خواب ہے۔ انہوں نے میری پوری بات سنی اور اگلے ہی دن آ پہنچے۔ مجھے گلے لگایا، تسلی دی۔ میں نے روتے ہوئے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں چل کر تمہارے سوتیلے چچا کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ وہیں ہمیں سب کو سچ بتا سکتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ وہاں جانے کی ٹھان لی۔ ان کے گھر کا پتہ بھائی سے پوچھا تو وہ پہلے تو بہت حیران ہوا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے کچھ پرانے حساب کتاب کلیئر کرنے ہیں، تو اس نے جھجکتے ہوئے مجھے پتہ بتا دیا۔ وہاں پہنچتے ہی میرے سر پر جیسے چھت گر گئی۔ وہاں رہنے والوں نے بتایا کہ سوتیلے چچا کو تو پولیس گرفتار کر کے اسی وقت لے گئی تھی جب اس کے نشئی بیٹے نے اس پر حملہ کیا تھا، اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے۔ بیٹا موقع سے بھاگ گیا اور چچا کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میں وہاں گئی، وہ جیل میں قید تھے۔ ان کی حالت ابتر تھی۔ انہوں نے ایک زمانے میں امی کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، اور ان کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر اسے صاف اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ نے ہی میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ کہیں میری ماں کی موت کی ذمہ دار بھی آپ تو نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم یہ بات جانتی ہو کہ اس کی موت کے وقت میں یہاں جیل میں تھا۔ تو میں نے ان کی بات کاٹی اور فوراً سے کہا، آپ جیل سے بھی سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری ماں کو اس حال میں پہنچانے والے ان کے بہت اپنے ہیں، جاؤ جا کر میرا دماغ خراب مت کرو۔
میں ویسے یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں اور روز اپنی موت کی دعا کرتا ہوں، لیکن موت بھی مجھے نہیں آتی۔ تم جاؤ اور جا کر میرا دماغ خراب مت کرو۔ ان کی بات سن کے میرا دل چاہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیا سے رخصت کروں، لیکن میرا دل تو اس کی ایک بات پر اٹک گیا تھا کہ تمہاری ماں کو اس حال میں پہنچانے والے تمہارے اپنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر جاتی اور ان کی اس بات پر غور کرتی، میں فوراً سے ان کے پاس آئی اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی، اس بات کا مطلب ہمیں سمجھاؤ، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری ماں کو اس حال میں پہنچانے والا میں نہیں ہوں۔ میں نے تو تمہارا پیچھا اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میری نظر میں اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں جو ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ میں نے تمہارا نام لینا اسی وقت چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور تم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے میں نے تمہاری ماں کو اسی وقت سے تنگ کرنا ختم کر دیا تھا جب تم بھاگ کر چلی گئی تھی۔ تو پھر امی کو اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ میں نے غصے سے سوال کیا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تمہاری ماں کو منو مٹی تلے دبانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا بھائی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں۔ آپ کی ان باتوں سے میرے اور میرے بھائی کے درمیان اختلافات نہیں ہو سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ چال چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے میری طرف اداسی سے دیکھا اور کہا، میں اب اس حالت میں کیوں چال چلوں گا کہ جب میں صرف اپنی موت کے انتظار میں ہوں؟ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری ماں کو اس حالت میں پہنچانے والا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ اسے گھر اپنے نام کروانا تھا، اس نے اس مقصد کے لیے تمہاری ماں کو ختم کر دیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح مجھ پر گری اور میرے پورے وجود کو زمین بوس کر گئی۔ مجھ سے نہ چلا جا رہا تھا، نہ بولا جا رہا تھا، اور نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور چچا کا کہا گیا جملہ ویسے ہی انہیں سنا دیا تو انہوں نے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، صالحہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں وہیں بیٹھ کے رونے لگی، کہنے لگی، چچا سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے خود ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بھائی ایسا کر سکتا ہے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اپنے شوہر کا سہارا لے کر اپنے گھر آئی، اور گھر آتے اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کا گریبان پکڑتی، ان کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ دونوں زاروں کے تار رو رہے تھے۔ بھائی کو تو جیسے صدمہ سا ہو گیا۔ بھابھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہی تھی کہ جو ہوا سب کچھ بھول جاؤ، یہ سب ایک حادثہ تھا اور اس حادثے میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، تم اس سب کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا اور تصدیق ہو گئی۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے بھائی کو گریبان پکڑا، کہنے لگی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کے اندر رشتوں کا لحاظ ہی ختم ہو گیا۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ جہنم میں جلیں گے، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ میں روتے ہوئے انہیں بددعائیں دینے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ میرا بھائی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس شیطان نے مجھ سے سب کچھ کروایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے۔ آپ مجھے خود اپنے منہ سے بتا دیں کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ورنہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ آپ خود سب کچھ بتا دیں۔ وہ میرے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے، میں خود تڑپ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی سزا ملے کہ میں اس درد کو محسوس کر سکوں جس درد سے میری ماں گزری ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ بتائیے، آپ نے ماں کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارے جاتے ہی میرے اندر لالچ بہت بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، اس نے میرے اندر اپنی ماں کے خلاف اتنا زہر بھرا کہ آج میں اتنا گر گیا ہوں۔ وہ دن رات مجھے یہی کہتی رہی کہ سب کچھ میرا اور میری اولاد کا ہے، تمہاری ماں ہے بہن اور تمہاری ماں کا کچھ بھی نہیں ہے۔
جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر اپنی ماں سے اپنے نام کروا لو۔ اور میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ ابو کے جانے کے بعد امی نے ہماری کس طرح پرورش کی تھی۔ بیوہ ہو کر انہوں نے ہمارے لیے دوسری شادی تک نہ کی، اپنی ساری زندگی ہمارے لیے قربان کی۔ چچا کی وجہ سے کتنی پریشانی اٹھائی، لیکن میں نے تو صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، اس سے محبت کی، اپنی بیوی سے محبت کی، شادی کی، اپنے بچوں اور فیملی پر توجہ دی، اور سب کچھ بھول گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ تم کس حال میں ہوگی، اور امی کو تو میں نے ایسا نظر انداز کیا کہ وہ اپنے دل میں یہ روگ لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے آخری دنوں میں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں کمرے میں بند کر دیا اور کئی دن ان کی خبر نہ لیتا۔ لیکن اب میرے سامنے ان کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ ان کی وفات سے چند گھنٹے پہلے میں نے ان پر بہت زور دیا کہ وہ اس کاغذ پر سائن کر دیں، حالانکہ وہ بضد تھی کہ یہ گھر مجھ میں اور تم میں برابر کا تقسیم ہوگا۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں سب کچھ بھول گیا، اپنے رشتوں کو بھی بھول گیا، اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالی، اور بالآخر میری ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ میں نے ان پر تشدد بھی کیا، اور وہ میری اس تشدد کی وجہ سے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے ہاتھوں میری ماں کا خون ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ میں اس بات کو لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے انہوں نے الماری کی دراز کھولی اور اس میں بندوق نکال کر خود پر تان لی۔ میں نے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی چیخ مار کر ان کی طرف بڑھی، لیکن اگلا شکار وہ تھی۔ بھائی نے ایک لمحے میں ہی سب کچھ ختم کر دیا، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ کر ہی نہ سکی۔ میرے سامنے میرا بھائی اپنی زندگی ہار گیا۔ یہ اس کی سزا تھی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے چنی۔ ہمارا گھر برباد کرنے والی بھی میرے سامنے زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ دونوں اپنے انجام تک پہنچ گئے تھے۔ ماں کا یہ خواب جو ان کی وفات کے بعد میرے سامنے آیا، اس خواب نے ساری حقیقت کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میں بے اولاد تھی، اور پچھلے 6 سال سے میرے یہاں اولاد نہیں تھی۔ امی نے اس حالت میں بھی میری حوصلہ افزائی کی تھی کہ اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے، ہم کون ہوتے ہیں اسے ضد لگانے والے۔ شاید اللہ کو اولاد نہ دینے میں بھی یہی مصلحت تھی کہ آگے جا کر مجھے بھائی کے 2 بچے پالنے ہیں۔ بھائی کا بیٹا اور بیٹی میں نے اپنی سرپرستی میں لے لیے کہ ان یتیموں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان تمام نزاکتوں کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ میں نے یہ گھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، نہ اسے کڑھائی پر چڑھایا اور نہ اسے کسی اور کو بیچنے کے لیے دیا۔ دراصل یہ گھر ہی فساد کی جڑ بنا تھا۔ پہلے چچا نے اور ان کے نشئی بیٹے نے، اس کے بعد میرے اپنے سکے بھائی نے میری ماں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا۔ ایسے میں کیسے اس گھر کو استعمال میں لاتی یا کسی اور کو دیتی؟ میں نے اس گھر کو بند کرنا ہی مناسب سمجھا اور اپنے بھائی کے بچوں کو لے کر اپنے گاؤں آ گئی، جہاں میں اور امین اب مل کر ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی یہ نہ بتایا کہ ان کی ماں اور باپ نے میری ماں اور میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں بس ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ شاید دنیا میں جو سزا ملی، آخرت میں انہیں مزید سزا نہ ملے اور وہ بخش دیے جائیں، کیونکہ میرے نزدیک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میرے وہ چچا جنہوں نے میری ماں کی زندگی کو مشکل بنایا، کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ انہیں بھی موت کی سزا ملی تھی۔ یوں وہ تمام لوگ جنہوں نے میری ماں کو ستایا، خود بھی اس دنیا سے ستائے ہوئے رخصت ہوئے، اور مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ یوں یہ کہانی جو میری ماں کی وفات کے بعد ایک معمولی سی خواب سے شروع ہوئی تھی، اللہ کے بہترین انصاف پر ختم ہوئی۔ اور اس دن مجھے یقین آ گیا کہ انسان تو سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے ایک بندے کے اوپر کیے گئے ظلم کی سزا انسان سے ضرور لیتا ہے جو ظالم ہے، اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ میں نے اس کی زندہ مثال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی۔ اب میری زندگی کا محور میرے بھائی کے 2 بچے ہی تھے جو مجھے ماں اور میرے شوہر امین کو باپ کہا کرتے تھے۔ زندگی یوں بدلے گی میں نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اب کہیں جا کر میری زندگی میں سکون تھا کہ جنہوں نے میری ماں کو ستایا وہ خود بھی سکون سے نہ رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔